بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن کے ایک نئے کویسچن کا، جو کہ عصری تہذیبی کشمکش اور اسلام کے نام سے بھی آتا ہے، اور اس کا ٹائٹل یوں بھی ہے کہ تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ۔ تھوڑے سا مولڈ ہو کے بھی کویسچن آتا ہے، لیکن یہ کویسچن اسی طرح آپ کی بک میں ہے، تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ کے ریفرنس میں بھی۔ لیکن اس چیپٹر میں سے آپ کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ 5 تو اس چیپٹر میں سوال بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ چوائس کے طور پر دوسری گرامر آ جاتی ہے، اس لیے آپ کسی طرح بھی اس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ جی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تہذیبی تصادم کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 بڑی تہذیبیں موجود ہیں۔ ایک طرف مغربی تہذیب ہے تو دوسری طرف اسلامی تہذیب۔ یہ دونوں تہذیبیں اپنے مفہوم، بنیاد، مقاصد، پس منظر اور اختلافات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ مغربی تہذیب کو اس بات کا فائدہ ہے کہ ان کے پاس سائنسی ایجادات، جدید ٹیکنالوجی اور زیادہ تر مادی وسائل کی فراوانی، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، وہ محروم ہیں ان سے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تہذیبیں ایک دوسرے کی پوری طرح حالت جنگ میں ہیں، یعنی ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور یہی چیز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ ہر وقت میں تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ ہی رہا ہے۔ اسلامی تہذیب اور اس دور میں بھی جو تہذیب تھی، تو گویا مغربی تہذیب کا ٹکراؤ یہ آج سے نہیں، بہت دیر پہلے سے اسلامی تہذیب کے ساتھ جو بھی تہذیب آئی تو اسلامی تہذیب ہی بالا تر رہی۔ جی اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے موازنہ کے پہلو کے ٹکراؤ کے کئی ایک پہلو ہیں۔ اسلامی تہذیب، دین۔ سب سے پہلے اسلامی تہذیب کی بنیاد دین پر ہے۔ اسلامی تہذیب میں کچھ ہمارے عقائد ہیں، ہماری توحید، رسالت، ہمارے عقائد میں ایمان مفصل میں تمام تر چیزیں، جس میں کہ آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انسان اسی بات کا پابند ہے کہ ان عقائد کو فکری طور پر قبول کرے۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ مادیت اور روحانیت کا امتزاج ہے، یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا گیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگے، نہ صرف یہ سکھایا گیا کہ دنیا کو چھوڑ کر دین کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، بلکہ یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو دونوں کا مکسچر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، تو گویا دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اسلامی تہذیب کا ماخذ وحی و الہام کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام تر چیزیں ہیں، وحی کے خلاف فطرت اور غلط ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، تو گویا وحی پر ہی اسلامی تہذیب کے ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسی اسلامی تہذیب ہے جو کہ اخلاق پر مبنی ہے۔ اسلامی تہذیب میں باہمی حقوق، اخلاق، حیا، عفت و عصمت، حلال و حرام اور اس جیسے متعدد بہت سے احکامات بیان کیے گئے، تو گویا ہماری تہذیب اخلاق کی تہذیب ہے۔ یہی چیز بیان کی جاتی ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جی مغربی تہذیب کو اگر ہم دیکھیں، یہ لادینیت پر مبنی ہے۔ لادینیت یعنی وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، ان کے نزدیک مذہب آپ کا ذاتی کام ہے، آپ جب چاہیں اس کا اسی لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب اصل میں انکار مذہب پر مبنی ہے، اس میں آخرت کے سوال کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ صرف دنیا کی عیش پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو خالصتاً مادی تہذیب ہے، یعنی روحانیت کا وہاں کوئی مقصد بیان ہی نہیں کیا، دنیا اور وہی سب سے زیادہ ضروری ان کے لیے۔
ایک ایسی تہذیب ہے جو محض عقل کے تابع ہے، یعنی مغربی تہذیب کسی الہامی ہدایت کے تابع نہیں ہے، یہ عقل انسانی، وہ ہر چیز کے لیے لاجک ڈھونڈتے ہیں، اور انسان ناقص عقل کا مالک ہے، عقل ناقص کی وجہ سے بالکل یہی حال ہے کہ چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں مغربی تہذیب کو، تو مغربی تہذیب جو ہے بہت زیادہ اخلاقیات سے دور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگرچہ بہت زیادہ مشینری اور سب چیزیں، لیکن وہ بہت روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بہت دور ہے۔ ان کے پاس بے پناہ مادی دولت ہے، لیکن انہوں نے ان کو حیوان بنا دیا۔ بقول اقبال ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جی، تہذیبی ٹکراؤ کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو اسلام کو یہ تہذیبیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت ایک طرف اور مسلمان ایک طرف، یہ دونوں مذاہب اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بہت سی تحریکیں اس وقت کام کر رہی ہیں کہ مسلمان کسی بھی پہلو پر سنبھل نہ جائے۔ صلیبی جنگوں کا انتقام، مسلمان سوچتے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ حاکم بنے۔ اسی ذہنی پس منظر کے ساتھ وہ مغرب کا اقتدار جب حاصل ہوا ہے تو اہل مغرب نے باقاعدہ نعرہ لگایا تھا کہ اب ہماری باری ہے، ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا۔ مغرب کا معاہدانہ رویہ اگر ہم دیکھیں تو مغرب اور اسلامی تہذیب کا باہم تصادم محض دو تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک ہے۔ ہر مغربی ملک میں ارادے کا مختلف جگہ پر ادارے بنائے گئے ہیں جو کہ اسلامی ممالک اور اسلامی معاشرے کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں اپنی حکومت کو آگاہ کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب سے بہت زیادہ مرغوبیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مغربی ادارے اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مسلمان شخصیات اور ان کے ہیرو کو غلط تصویر میں پیش کر رہے ہیں، مسخ شدہ اور ایسا لٹریچر بیان کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو بہت غلط طریقے سے پیغام دے کر ہزاروں مسلمان اپنے ہی ہیروز کے خلاف بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ایک ایسی تہذیب جو بے حیائی کا درس دے رہی ہے اور صرف دولت کمانے کا اصل ذریعہ بن رہی ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کی عیش و عشرت کو کی تہذیب بن کر بیان کیا ہے۔ برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ لے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری، کہ یہ سب چیزیں جو ہم مغرب سے بہت متاثر ہو رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مغربی مفکرین کی مادہ پرستانہ تحقیقات، اگر مغربی مفکرین کی مادہ پرستانہ تحقیق دیکھیں تو غیر محسوس طور پر مسلمانوں کو وہ متاثر کرتے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے ہر ذی روح کو مادے کی پیداوار قرار دے کر اللہ کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ کارل مارکس نے تاریخ کا مادہ پرستانہ توجیہ کر کے اللہ تعالی اور مذہب سے انکار کر دیا۔ فرائیڈ نے انسانی نفسیات کو جنسی پیچیدگیوں میں الجھا کر انسانی فطرت میں نیکی کے شعور کی ہی نفی کر دی۔ گویا ان مفکرین کے نظریات نے اللہ تعالی روح اور اعلی انسانی اقدار کے شعور کو ہی ختم کر دیا۔ مغربی تہذیب مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کس طرح ہوئی ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو اہل مغرب نے یورپی تہذیب مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی ہے، اور اس کے لیے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم۔ اس سلسلے میں نظام تعلیم کو بھی ذریعہ بنایا گیا۔ نظام تعلیم کے ذریعے مسلمان ممالک کے جوانوں کی ذہنی فکری تطہیر کی گئی۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ کی گئی. اور اس نظام تعلیم کے بارے میں خود انہوں نے کہا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں بنیں گے تو کم سے کم مسلمان بھی نہیں رہیں گے. وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوں گے لیکن باطن سے ان کے سوچ کا اندازہ بالکل اہل مغرب جیسا ہو. مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے اہل مغرب مسلمان نوجوان بلکہ پوری سوسائٹی کا انداز فکر بدلنے میں کامیاب ہوئے. بہت بڑا ہمارا اگر اس میں اپنے ذرائع ابلاغ کو بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اس پر بنتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے تمام تر میڈیا پر سبھی لوگ دوبٹے کو ان سب چیزوں کو نیوز کاسٹر بھی یہ سب چیزوں کو دیکھتے تھے کہ ہماری اخلاقیات کے لحاظ سے، اور آج ہم مغرب کو فالو کرتے ہوئے یہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اخلاق تباہ کرنے والا لٹریچر مسلمان ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے اور بہت سے نوجوان موسیقی، آرٹ، رقص و سرور میں اسی طرح سوچنے لگے ہیں جیسے کہ مغرب میں ہم سب چیزیں سوچتے تھے. ثقافت کے نام پر مغربی افکار کا پرچار کیا جا رہا ہے. یعنی مغربی ممالک مسلمان ممالک کے انتہائی ذہین لوگوں کو اپنے ہاں تعلیمی وظائف دیتی ہے اور ان کے مغربی سانچے میں ڈھالنے کے لیے مربوط اور منظم کوششیں کی جاتی ہیں. اور پھر یہی چیز ہے کہ ان کے انداز فکر کے اعتبار سے مغربی سانچے میں آہستہ آہستہ وہ ڈھل جاتے ہیں. واپس آ کر اپنے ملک میں بھی وہ ان تمام تر افکار کو پرچار کرتے ہیں جو اہل مغرب ان سے چاہتے ہیں. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جدید ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اہل مغرب نے مسلمان اور اسلام کے خلاف ہر دور میں غیر معقول رویہ اپنایا. ماضی میں آپ دیکھیں کہ مسلمان مشاہیر کے بارے میں بڑی مست شدہ تصاویر پیش کی جاتی ہیں. کہیں بنیاد پرست، کہیں دہشت گرد کہہ کر مسلمانوں کے خلاف تمام تر کوششیں کی جاتی رہیں. جہاں کہیں بھی کوئی مذہبی تحریک چلتی ہے فوراً اس کو بدنام کر کے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. لیکن ان تمام تر اثرات کی وجہ سے تہذیبی تصادم کے اثرات سے پریشان کن معاملات اثرات پیش ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے کہ مسلمانوں میں ذہنی اضطراب پیدا ہو گیا. مسلمان اسلامی ممالک میں ایک پریشان کن دو رنگی یا دو عملی پیدا ہو گئی. ایک طرف مسلمان اپنے مخصوص عقائد اور نظریات ہیں، جداگانہ اقدار زندگی کے مخصوص عقائد ہیں ان کے پاس، تو دوسری طرف مغربی تہذیب ہے. لہٰذا مسلمان اپنے مذہب اور جدید تہذیب کے تصادم یا کشمکش میں اس وقت پس رہے. ان کی حیثیت بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں. وہ اپنے مذہب سے بھی انحراف نہیں کر سکتے، اپنا مذہب بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور دوسری جانب اس قدر اچھی اور خوبصورت کشش والی ان کو مغربی تہذیب ہے، اسے بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو اس صورت حال میں ذہنی طور پر بے سکون اور بے چین ہو چکے ہیں. مغربی اور اسلامی تہذیب کا بے جوڑ امتزاج. بہت سے لوگوں نے مغربی اور اسلامی تہذیب کو ملا کر الگ ہی دنیا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کسی شکل اختیار کر لی. چونکہ مغربی اور اسلامی تہذیب میں واضح اختلاف موجود ہے، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، جیسے کہ آگ اور پانی. پھر اس کا بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ لادینی نظریات کا غلبہ ہو گیا. وہ کس طرح؟ اس تصادم کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے مذہب کو ذاتی زندگی میں عبادت، قرآن کی تعلیمات، برکت اور ثواب حاصل کرنے اور شادی بیاہ، مرگ کی رسومات تک محدود کر لیا. ان باتوں تک وہ اچھے مسلمان نظر آتے، مگر عملی زندگی میں مکمل طور پر وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہے. موسیقی، تفریح کے ذرائع اور سب جگہوں پر ہم مغرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا مغرب میں جس چیز کی تھی کہ مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے،
لوگ سنڈے کے سنڈے چرچ جانا وہ ان کا ذاتی مذہب تعلق ہے، کہیں پر دنیا میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بالکل اسی طرح آج مسلمان بھی ہر شخص یہی چیز کو اختیار کیے ہوئے ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس سے کوئی عمل دخل نہیں۔ اسلام کو بھی کسی حد تک عیسائیت کے درجے تک لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سب چیزوں کو ماننا بھی شروع ہو گئی۔ مسلمان ممالک میں مزاحمتی تحریکیں، اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کے اثرات کے خلاف بہت سی تحریکیں پھر چلی، اور وہ کیا ہے کہ دینی جماعتوں نے بڑی شدت کے ساتھ ان تہذیبی اثرات کی مزاحمت کی ہے۔ اس وقت ہر مسلمان ملک میں بہت سی مذہبی جماعتیں مغربی تہذیب کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بہت سے مساجد اور دیگر اجتماعات کے علاوہ دینی لٹریچر بھی مغرب پر کھلے عام تنقید کی جاتی ہے۔ مغربی تہذیب کو اپنانے یا نہ اپنانے کے حوالے سے مسلمانوں میں مختلف سوچ نقطہ نگاہ پیدا ہو گئی۔ ایک نقطہ نگاہ کہ مغربی تہذیب اسلام دشمنی پر مبنی ہے، دشمن کی بات کو قبول کرنا اپنے ساتھ دشمنی، دشمن کو کامیاب قرار دینا گویا۔ اس نقطہ نگاہ کو عام علماء نے اختیار کیا۔ دوسرا نقطہ نگاہ مغربی تہذیب ایک نعمت ہے، اس کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سائنسی ترقی جو ہے وہ ہے ہی مغربی تہذیب کی مرہون منت، اور یہ سائنسی ترقی مغربی تہذیب کو مقبول بنانے میں دلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ نگاہ اعتدال کا ہے، اس تہذیب میں جو مفید پہلو ہیں اسے اختیار کریں اور جو بری ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نقطہ نگاہ کے حامل مسلم سوسائٹی کے اعلیٰ درجہ کے علماء اور حکماء شامل ہیں، ان میں ڈاکٹر علامہ اقبال، مولانا حسن ابو العلا مودودی اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ علامہ اقبال مغربی تہذیب کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ جی امید کرتی ہوں یہ کویسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کویسچن تھوڑا سا مولڈ ہو کر آئے، لیکن یہ کویسچن میں آپ اسی طرح تھوڑے سے پوائنٹ ایکسپلین کرتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں، اشعار کے ذریعے اسے مزین کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔